السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ سب جانتے ہیں گزشتہ دنوں میں کینیڈا کے دورے پر تھا. تقریباً 6 ہفتے کا پروگرام تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر لحاظ سے یہ دورہ بابرکت رہا. جماعتی پروگراموں کے لحاظ سے بھی اور غیروں کے ساتھ پروگراموں کے لحاظ سے بھی. کینیڈا کے جلسہ سالانہ کے بعد وہاں کے جلسے کے تعلق سے لوگوں کے تاثرات اور انتظامی باتیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر شکر کا ذکر تو میں نے وہیں اگلے خطبے میں کر دیا تھا. جلسے سے اگلے خطبے میں آج جو باقی مصروفیات اور پروگرام رہے ان کا کچھ ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے کینیڈا کی جماعت بھی دنیا کی بہت سی دوسری جماعتوں کی طرح اخلاص و وفا میں آگے قدم بڑھانے والی جماعتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے نوجوان لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی جماعتی کاموں کے لیے آگے بڑھنے کی روح لیے ہوئے ہیں. خاص طور پر پریس اور میڈیا کے حوالے سے نوجوانوں نے بہت کام کیا. وسیع پیمانے پر تعارف کی کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کوششوں کو پھل بھی لگایا. سیاستدانوں اور حکومتی اہلکاروں سے تو پہلے بھی وہاں تعارف بھی تھا اور اچھے تعلقات بھی تھے. ان میں بھی اضافہ کیا انہوں نے. لیکن اس دفعہ میڈیا سے تعلق میں واضح فرق نظر آیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے. ان لوگوں نے تو انگلی لگائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بے انتہا برکت ڈالی. بلکہ یہ لڑکے یہ کام کرنے والے خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری توقعات سے بہت بڑھ کر ہمیں رسپانس ملی ہے. یا تو یہ کوشش ہوتی تھی
کہ پریس میں ہماری کوئی خبر آ جائے، کوئی ذکر آ جائے، تاکہ جماعت کا تعارف بھی ہو، اسلام کا تعارف بھی ہو. لیکن پریس اور میڈیا بڑے دخل کیا کرتا تھا. یا یہ حالت تھی اس دفعہ کہ میڈیا والے پیچھے پھرتے تھے کہ ہمیں وقت دو، ہم نے امام جماعت احمدیہ سے کا انٹرویو لینا ہے، ان سے بات کرنی ہے. لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے مجبوری تھی. اس وجہ سے جتنا ہو سکا میڈیا کے ساتھ رابطہ یا انٹرویو اتنا ہی ہو سکا، باقیوں سے مدد کرنی پڑی. اب ہمارے وہاں جو میڈیا ٹیم ہے ان کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں سے جن سے معذرت کی گئی تھی ان سے تعلق بھی رکھیں اور مل کر بھی معذرت کریں یا تحریری معذرت کریں. یہ اگلے رابطوں کے لیے ضروری چیز ہے. بہرحال اب میں خلاصتاً بعض تاثرات مختلف فنکشن کے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں 3 نئی مساجد بنائی ہیں، لیکن 2 کا ایسا فنکشن تھا جس میں غیروں کو بلایا گیا تھا. پارلیمنٹ میں بھی ایک فنکشن ہوا، یارک یونیورسٹی میں بھی، وہاں بھی ان سے ایڈریس کیا، خطاب ہوا. ٹورنٹو میں پیس سمپوزیم ہوا، کیلگری میں پیس سمپوزیم ہوا، جن میں غیروں کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کرنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر جگہ لوگوں نے اسلامی تعلیمات کی خوبصورتی کا اعتراف کیا. پہلے میں مختصراً ٹورنٹو میں میڈیا کوریج کا ذکر کر دیتا ہوں. ٹورنٹو میں 3 انٹرویوز کے علاوہ جو خصوصی مصروفیت تھی، یونیورسٹی کا ذکر تو آگے آ جائے گا، 3 انٹرویو ہوئے جن میں گلوبل نیوز ٹورنٹو کا تھا، ایک یہ کینیڈا کا ایک مشہور نیوز نیٹ ورک ہے، اور یہ انٹرویو نشر کیا گیا اور تقریباً 3 لاکھ افراد نے دیکھا اور 1 لاکھ افراد اس کو جب تک یہ رپورٹ تھی آن لائن بھی دیکھ چکے ہیں. اسی طرح دوسرا انٹرویو CBC کا جو وہاں کا ان کا نیشنل نیوز چینل ہے، اس کا ایک بہت مشہور ہے جرنلسٹ، چیف کورسپونڈنٹ ہیں پیٹر مینزبرج، انہوں نے انٹرویو لیا تو یہ پہلے کیا تھا، لیکن 2 ہفتے بعد انہوں نے اپنے پروگرام میں دیا اور تقریباً آدھے گھنٹے کا یہ پروگرام تھا جو نیشنل ٹیلی ویژن پہ دکھایا گیا. جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے سینئر جرنلسٹ ہیں وہاں کے اور بڑے اہم سمجھے جاتے ہیں. اسلام کے بارے میں، دنیا کے حالات کے بارے میں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بارے میں، آج کل جو شدت پسندوں نے اسلام کو بدنام کیا ہو اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئیں، جس کا کچھ حصہ انہوں نے دیا اور کچھ نہیں، لیکن بہرحال ایک اچھی کوریج ہو گئی تھی. اسی طرح گلوب اینڈ میل ایک نیشنل اخبار ہے. یہ جو پہلا انٹرویو کا ذکر میں نے کیا ہے جو CBC کا تھا، اس کے ان کا اندازہ ہے کہ 10 ملین کینیڈین افراد تک پیغام پہنچا. اور پھر اخبار کے ذریعے سے اس میں بڑی تفصیلی خبریں شائع ہوئیں
اور یوٹیوب چینل پہ بھی آیا، اس کے ذریعے سے بھی 1 ملین افراد تک خبر پہنچی۔ پھر لیکچر کے حوالے سے اخبارات اور رسائل نے خبر دی، یونیورسٹی میں لیکچر تھا، اس کی کوریج بھی تقریباً 5 لاکھ افراد تک ہوئی۔ اب میں اگلے پروگرام کا ذکر کرتا ہوں جو جلسے کے بعد پہلا پروگرام ہوا اوٹوا میں، جو ان کا کیپٹل ہے، وہاں پارلیمنٹ میں مختلف سارا دن تقریباً پروگرام رہا، وہاں مصروفیات رہیں، لوگوں سے ملنا جلنا رہا، وزیر اعظم سے علیحدہ ملاقات بھی ہوئی، پھر ان کے کچھ وزراء کے ساتھ بیٹھ کے ملاقات ہوئی، اور بڑی اچھے ماحول میں، اور ان کا جو تعاون ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہا ہے اس کا شکریہ میں نے ادا کیا۔ پھر وہاں جو تقریب تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے ایک ہال میں، اس میں وہاں کینیڈین گورنمنٹ کے 6 وزیر شامل ہوئے، 57 نیشنل ممبران پارلیمنٹ شامل ہوئے، 11 مختلف ممالک کے ایمبیسیڈر شامل ہوئے، اور امریکہ کی ایمبیسی کے فرسٹ سیکرٹری اور لیبیا کی ایمبیسی کے نمائندگان شامل ہوئے، صوبہ انٹاریو کے منسٹر بھی موجود تھے، 30 سے زائد اہم شخصیات پروگرام میں شامل ہوئیں، اس میں چیف آف سٹاف اور منسٹرز شامل تھے، پھر ایونجلیکل فالوشپ کے ڈائریکٹر شامل تھے، کینیڈین ریڈ کراس کے چیف کمیونیکیشن آفیسر شامل تھے، RCMP کے اسسٹنٹ کمشنر شامل تھے، یونیورسٹی آف آٹوا کے اور کارلٹن یونیورسٹی کے پروفیسر شامل تھے، بعض ڈین اور وائس پریزیڈنٹ بھی، کینیڈین کونسل فار مسلم کے ڈائریکٹر شامل تھے، US گورنمنٹ کے نمائندگان اور بعض تھنک ٹینک کے ممبر شامل تھے۔ جو ہے وہاں بڑی اچھی ایک ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو دنیا کے معاملات چلانے والا سمجھتے ہیں ان کی ایک گیدرنگ تھی، وہاں اسلام کی تعلیم کی روشنی میں بیان کرنے کا موقع ملا، اور اسی طرح جو ان کا کردار ہے اور دو عملی دکھاتے ہیں لوگ، اس کو بھی میں نے واضح کیا کہ صرف مسلمانوں پہ الزام نہ دو، بلکہ تمہارے اپنے جو کام ہیں ان کی طرف بھی دیکھو، اور تم لوگوں کی وجہ سے بعض دفعہ بعض دنیا میں فساد پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال اس کے جو بعد میں تاثرات تھے وہ پیش کرتا ہوں۔ ممبر پارلیمنٹ ہیں جورجی سیگرو، انہوں نے کہا کہ امام جماعت کا یہ خطاب ان مسائل سے پر تھا کہ ہم کس طرح تیسری جنگ عظیم سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بالکل واضح تھا کہ ہمیں اس تباہی سے بچنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون اور محنت کی ضرورت ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ پیغام جو اس وقت دیا گیا یہ ساری دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں کیون وال، انہوں نے کہا کہ مختصر الفاظ میں بہت سے عناوین پر روشنی ڈالی۔ میں خاص طور پر اس بات سے متاثر ہوں کہ امام جماعت نے اپنے خطاب میں قرآن کریم کے بہت سے حوالہ جات پیش کیے۔ یہ امر خاص طور پر مجھ جیسے شخص کے لیے جس کا دینی علم بہت کم ہے نہایت خوش کن تھا۔ اس سے میرے علم میں بھی اضافہ ہوا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق بیچ میں سے پوائنٹ نکالے اور اس تبصرے بھی کیے، کچھ راز یاد رکھے جو ان کو۔ اسی طرح اسرائیلی سفیر بھی وہاں موجود تھے۔
یہ کہتے ہیں کہ امن کے لیے اہم پیغام تھا اور تمام مذاہب کو کس طرح ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے۔ آج اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ آج اسلام کے بارے میں میری سوچ بدل گئی ہے اور اس کی قدردانی بھی بڑھ گئی ہے۔ اس خطاب کو شائع کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور اگر لوگ اس پیغام کی پیروی کریں تو دنیا کے گھمبیر سے گھمبیر مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ مجھے اس خطاب میں برداشت کا پہلو بہت پسند آیا، اور یہ کہ تمام لوگوں کے حقوق ادا کیے جانے چاہئیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں، سب کے حقوق ادا ہونے چاہئیں۔ پھر سینئر امیگریشن جج اور اس سال جو وہاں سر ظفر اللہ خان ایوارڈ دیا جاتا ہے، اس کے حاصل کرنے والی لوئس آربر نے اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نہایت صاف زبان میں امام جماعت نے ہماری کمیوں اور کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی اور ساتھ ساتھ مغربی معاشرے کے مسائل پر بھی روشنی ڈالی، اور یہ کہ بعض دفعہ ان کے عملوں میں منافقت نظر آتی ہے اور اقلیتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ پھر ممبر پارلیمنٹ راج سینی نے کہا کہ اسلام کے بارے میں بتایا کہ ایک امن پسند مذہب ہے، اور جو مسلمان اس امن کے پیغام کی پیروی نہیں کرتے وہ سچے مسلمان نہیں۔ اسی طرح ایک پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ماجد جواہری، غالباً عرب ملک سے تعلق رکھتے ہیں کسی، یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں قیام امن کی کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہم نے آج پیغام میں سنا، اور اس کو ہم نے مل جل کر حل کرنا ہے۔ اور بھی بہت سے چیلنج ہیں، معاشی بحران، دہشت گردی، ان سب کے لیے ہمیں سخت محنت اور مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کرسٹی ڈنکن صاحبہ ممبر پارلیمنٹ ہیں اور وزیر بھی ہیں سائنس کی، یہ کہتی ہیں ایک بات جو خاص طور پر میرے دل کو لگی، وہ یہ، ان سے ویسے بھی باتیں ہوتی رہی تھیں، ذاتی طرز تبصرہ انہوں نے کیا کہ ایک بار جو دوست بن جائے وہ ہمیشہ کے لیے دوست ہو جاتا ہے۔ خطاب میں کئی پہلو بیان کیے، مثلا عدل و انصاف، امن، نوجوان، اقوام متحدہ اور ہم سب کو مل کر انسانیت کی بہتری کے لیے کوشش کرنا۔ کہتی ہیں کہ احمدیہ جماعت میرے لیے ایک مہربان فیملی کی طرح ہے۔ اسی طرح ممبر پارلیمنٹ نکولا ڈی اوریو نے اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بڑی اچھی تقریر تھی جس میں تمام دنیاوی مسائل کو اختصار کے ساتھ پیش کیا۔ آپ نے مذہب کے پس منظر میں دنیا کے مسائل پر روشنی بھی ڈالی۔ جماعت احمدیہ ایک زبردست جماعت ہے اور مذہبی تنظیموں کے لیے ایک مثال ہے۔ ہمیں اس طرف متوجہ کیا کہ مذہبی معاملات میں برداشت ہونی چاہیے، اور یہ کہ جارحیت کا نتیجہ مزید جارحیت ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم برداشت جیسی ایک صفت کو اختیار کر لیں تو ہم ایک بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے خیال تھا کہ امام جماعت احمدیہ آئیں گے یہاں اور رسمی قسم کی باتیں کر کے چند الفاظ شکر گزاری کے ادا کر کے بیٹھ جائیں گے، لیکن جو خطاب ہوا تو کہتے ہیں کہ شاید ہی میں نے اس سے بہتر کوئی ایڈریس سنا ہو۔ انہوں نے تمام مسائل پر جن کا سامنا تمام دنیا کو ہے روشنی ڈالی، جیسے آب و ہوا میں تبدیلی، اقتصادی مسائل، خانہ جنگی، بنیادی وجہ ناانصافی بیان کی، دور حاضر کے مسائل کے حل بھی بیان کیے، اور مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے یہ بھی کہا۔ اسلحے کی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے جو مغربی ممالک کرتے ہیں یہ بھی کہا۔ کہتے ہیں مجھے اس پروگرام میں شامل ہو کر بہت خوشی ہوئی کہ کسی امن پر بات کرنے والے کو سنا۔ کہتے ہیں یہ تمام دنیا کو اس طرح اسلام سے متعارف کرا رہے ہیں اور یہی اصل طریقہ ہے۔ جرمن سفیر ورنر
وینٹ نے کہا کہ امام جماعت احمدیہ نے مستقبل کی تصویر کشی کی ہے، ہم سب بھی ایسا ہی پرامن مستقبل چاہتے ہیں۔ ان کے خطاب سے ہمیں پتہ چلا کہ اسلام پرامن مذہب ہے اور ہم سب یورپ میں آنے والوں کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں۔ اس تقریر کا سب سے اہم پیغام یہ تھا کہ ہم سب کو دنیا کی بہتری کے لیے کوشش کرنی ہوگی اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ عوام الناس کو انفرادی طور پر اپنی زندگیاں گزارنے کی اجازت ہو۔ یہ بھی میں نے کہا تھا کہ مذہب کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے حکومتوں کو، اور بعض مسائل ہیں، حجاب ہے یا مسجدیں ہیں، اس قسم کی چیزیں یورپ میں سوال اٹھتے رہتے ہیں۔ یہ ایسے سوال ہیں جو فتنہ پیدا کریں گے۔ اسی طرح ایک چیف امام اور اسکالر محمد جبار، جو غالباً کسی غرب ملک سے ہیں، یہاں ایک مسجد کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سنی امام ہوں اور مجھے کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ اس تقریر نے دنیا میں قیام امن کی بنیاد رکھی ہے۔ اس تقریر کی آج دنیا کو اشد ضرورت ہے۔ امام جماعت کی تقریر حکمت سے پر تھی، کیونکہ آپ نے کسی ایک فریق پر الزام نہیں لگایا، بلکہ یہ کہا کہ دنیا کی بے چینی تمام گروہوں کی کمزوریوں کی وجہ سے ہے۔ ہمیں اپنی کمزوریوں اور خامیوں کو قبول کرنا چاہیے اور پھر بہتری کی طرف قدم اٹھانا چاہیے۔ اس میں اس اسلامی تعلیم کی طرف توجہ دلائی کہ کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ کہتے ہیں بڑا اچھا خطاب تھا اور سب مضمون بیان ہوئے جن کی ضرورت تھی، اور قانون ساز لوگوں کو متبادل حل بھی بتائے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظریے کو نہایت خوبصورت رنگ میں پیش کیا اور بہت سے مشکل پہلوؤں کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ لوگوں کو کے جذبات کو بھی ٹھیس نہ پہنچے۔ پھر ایک مہمان گارنیٹ جینس کہتے ہیں کہ پیغام بہت اچھا تھا، کس طرح مذہب اور مذہبی رہنما معاشرے میں قیام امن اور عصر حاضر کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ یہ بات بھی اجاگر کی کہ کس طرح اسلحے کی خرید و فروخت کو کنٹرول کر کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہ سکتے ہیں۔ عموماً ہم کہتے ہیں کہ عموماً ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں، لیکن امام جماعت نے وضاحت کی کہ کس طرح مغرب اور دوسرے ممالک اپنے کردار ادا کرتے ہوئے دنیا کی حالت بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک سکھ مہمان نے کہا کہ ایک مغربی پارلیمنٹ میں آ کر دنیا کی بے چینی کہا کہ دنیا کی بے چینی میں مغربی ممالک کا بھی ہاتھ ہے۔ مثلا انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ جو اسلحہ مغربی ممالک بیچتے ہیں وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں کیسے پہنچ جاتا ہے۔ اس بات کو بھی واضح کیا کہ جو کینیڈین لوگ دہشت گردی کے لیے جاتے ہیں ان میں سے 20% خواتین ہوتی ہیں اور وہ آنے والی نسلوں کو بھی اس رنگ میں رنگین کر دیں گی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ کہتے ہیں یہ بات ہی مجھے اچھی لگی کہ انہوں نے قرآن کے حوالے سے بھی بات کی کہ ہمیں اپنے عہد اور امانتیں پورے کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہا کہ حکومت بھی ایک امانت ہے اور حکومتی عہدیداران کو اپنے ان عہدوں کو کما حقہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی کہا، پھر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام جماعت نے یہ بھی کہا کہ مسلمان علماء نے عوام کو گمراہ کیا ہے اور اس وجہ سے فساد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مغربی ممالک کو بھی چیلنج کیا کہ وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ آزادی ضمیر اور آزادی حقوق کو قائم کرتے ہیں، اس لیے اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان دعووں پر عمل کر کے دکھائیں۔
اور مذہبی امور میں مداخلت نہ کریں، جیسے حجاب پر پابندی یا عبادت گاہوں پر پابندی۔ کہتے ہیں بڑے عمدہ طریقے سے مغرب کو توجہ دلائی۔ اسی طرح پارلیمنٹ ہل جو فنکشن تھا، یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں، بے شمار اس طرح کے تبصرے تھے منسٹروں کے بھی اور دوسروں کے بھی۔ پارلیمنٹ ہل کی میڈیا کوریج جو ہوئی، ایک تو پہلے خود وزیر اعظم صاحب نے اپنے ٹویٹ اکاؤنٹ پر لکھا کہ مجھے آج آٹوا میں جماعت احمدیہ کے خلیفہ مرزا مسرور احمد سے مل کر خوشی ہوئی، اور ساتھ تصویر بھی دی اس نے، اور پھر یہ ٹویٹ چلتی رہی۔ اس طرح اس کی کوریج جو تھی اخباروں کے ذریعے سے یہ سارے فنکشن کی، تقریباً 4.5 ملین افراد تک پہنچی یہ خبر مختلف ذریعوں سے۔ اسی طرح ٹورنٹو میں ایوان طاہر میں ایک پیس سمپوزیم تھا، جس میں 614 غیر جماعت اور غیر مسلم مہمان شامل ہوئے، جن میں مختلف علاقوں کے میئرز، کونسلرز، اخبارات کے صحافی، ڈاکٹرز، پروفیسرز، ٹیچرز، وکلاء اور زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ پریسبیٹیرین چرچ کے پادری کہتے ہیں اس کو سمپوزیم میں سن کے کہ آج امام جماعت کے خطاب سے مجھے بڑا اثر ہوا، کیونکہ یہ پیغام امن، محبت اور امید کا پیغام تھا، جس کا رنگ و نسل، شرق و غرب یا کسی خاص وقت یا جگہ سے تعلق نہیں، بلکہ تمام دنیا کے لیے تھا۔ اس خطاب کی اہمیت یہ بھی ہے کہ دنیا میں بہت سی غلط فہمیاں اور خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، لیکن آج کے پیغام میں یہ بات واضح تھی کہ ہمارے درمیان مشترک چیزیں زیادہ ہیں اور اختلاف کی باتیں کم۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جسے لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے۔ ایک مہمان گریگ کینیڈی، جن کی بہن نے حال ہی میں اسلام قبول کیا، کہتے ہیں کہ میں آج اپنی بہن کے ساتھ آیا ہوں، کیونکہ اس نے ماضی قریب میں اسلام قبول کیا ہے، اور ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ جماعت احمدیہ کی کیا تعلیمات ہیں۔ اور امام جماعت کا پیغام سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میری بہن اتنی محبت کرنے والے اور ساتھ دینے والے اور لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگوں میں شامل ہوئی ہے۔ جو باتیں میں نے آج سیکھی ہیں، میں ان سے بہت خوش ہوں۔ اس میں بھی میں نے امن کے ساتھ جماعت کی جو خدمات ہیں دنیا میں، ان کا بھی ذکر کیا تھا اس پیس سمپوزیم میں۔ اسی طرح یہ ایک صاحب جو پارلیمنٹ میں تھے، نائل ایسوسیشن کے صدر ہیں محمد الحلواجی، کہتے ہیں کہ آج کا پیغام نہایت واضح تھا کہ ہم سب کو محبت کے ساتھ رہنا چاہیے اور ہمیں کسی سے نفرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں گے تو امن قائم نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے پارلیمنٹ میں امام جماعت کا خطاب سنا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پارلیمنٹ میں اس طریق پر کوئی مسلمان رہنما اس طرح خطاب کر سکتا ہے۔ کوئی خوف کی کوئی جھلک نظر نہیں آئی، اور نہایت نڈر طریق پر اپنی تقریر کی، اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہی اسلام کا صحیح اور سچا پیغام ہے۔ جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں آج کے خطاب میں بھی محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کے حوالے سے بات کی، اور یہی ہمارا لائحہ عمل ہونا چاہیے، اور یہی سچ ہے۔ پھر زمیتا کمیونٹی کے ممبر ابو یوسف صاحب ہیں کہ کہتے ہیں میں نے آج جو میں نے سنا اور دیکھا، اس سے میں بہت متاثر ہوا۔ امام جماعت نے اپنے خطاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی مثالیں پیش کیں اور ہمیں توجہ دلائی کہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام جماعت احمدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے یہ بھی ثابت کیا کہ انہوں نے جبراً کبھی بھی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا،
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تمام انسانیت کی خدمت کی۔ قرآن کریم کے حوالے سے بھی اسلامی تعلیم پر روشنی ڈالی، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، اور کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی، یہودی، ہندو یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو ان کے حقوق دیے اور توجہ دلائی کہ بحیثیت انسان ہم سب ایک ہیں۔ پھر تیسرا فنکشن یارک یونیورسٹی میں ہوا۔ اس میں، اور یہ اس یارک یونیورسٹی کا شمار کینیڈا کی بڑی یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، اس میں 11 فیکلٹیز ہیں، اور جو کیمپس ہے اس کا مین کیمپس، اس میں 53,000 سے زائد طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس یونیورسٹی میں اساتذہ کی تعداد 7,000 کے قریب ہے۔ اس یونیورسٹی سے اب تک 3 لاکھ کے قریب طلباء تعلیم سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تیسری بڑی یونیورسٹی ہے، میں نے چانسلر سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ تیسری یونیورسٹی ہے یہ کینیڈا کی۔ اس تقریب میں ایک دوست شامل ہوئے، کیٹ کوریئر صاحب، جو انڈیجنس ایلڈر ممبر ہیں یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کا دن ایک تحفہ تھا، ایسی باتیں سن کر بہت لطف آیا کہ ہم سب مل کر دنیا کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے بھی حقوق مارے گئے ہیں، کم از کم یہ ان کا خیال ہے کہ حکومت کو جو ہمارے ساتھ کرنا چاہیے تھا، جو پرانے مقامی لوگ ہیں وہ ان کا حق نہیں ادا ہو رہا۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جو بات مجھے خاص طور پر پسند آئی وہ یہ تھی کہ امام جماعت احمدیہ نے جو کچھ بھی کہا وہ دل کی گہرائی سے کہا۔ جب کوئی سچائی کی باتیں دل سے کرتا ہے تو ہمیشہ یادگار رہتی ہیں۔ وہ دنیا کی دوسری طرف سے آ کر وہی پیغام پیش کر رہے ہیں جسے ہم پسند کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ایک طالبہ علم تھی شیرل کریس، کہتی ہے کہ بہت اچھا موقع تھا جس میں ہم سب کو اسلام کی بعض حقیقی تعلیمات کا پتہ لگا۔ اب مجھے اسلام کا کچھ علم حاصل ہو گیا ہے۔ اب میں صرف گمان پر نہیں چل رہی، بلکہ امام جماعت نے امن کے حوالے سے خوب اچھی باتیں کی ہیں۔ یہ باتیں خاص طور پر تعریف کے لائق ہیں کہ امام جماعت نے سمجھایا کہ ہم میں بہت ساری باتیں تعلیمات کے حوالے سے ملتی جلتی ہیں، اور یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ ہماری اور آپ کی یعنی جماعت کی بنیادی اقدار ایک ہی ہیں۔ ایک یونیورسٹی کے جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے دوسری یونیورسٹی کے پروفیسر نے اپنے سارے اسٹوڈنٹ بھیجے ہوئے تھے وہاں لیکچر سننے کے لیے۔ ایک صحافی یوسر البرانی کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ امام جماعت نے آپس میں صلح کے ساتھ رہنے کے بارے میں بتایا۔ ایک جرنلسٹ ہونے کے لحاظ سے میں اکثر امن اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں لکھتی ہوں، عورت ہیں یہ، لیکن جب ایک مذہبی لیڈر اس بارے میں بات کرے تو وہ ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ امام جماعت نے بڑی وضاحت سے اسلامی دنیا کے مسائل کو بیان کیا کہ ان کے پیچھے دوسری حکومتوں کا ہاتھ ہے۔ یہ سن کر بہت اچھا لگا کہ جب امام جماعت دنیا کے حالات کے بارے میں پڑھتے ہیں تو انہیں دکھ ہوتا ہے۔ پھر ایک پادری صاحب کہتے ہیں کہ جو باتیں قرآن کریم سے پیش کیں وہ نہایت آسان زبان میں سمجھ آ گئیں، اور یہ بات خاص طور پر مجھے پسند آئی کہ دنیا میں جو مختلف جنگیں ہو رہی ہیں وہ کسی خاص طاقت کی مدد یا اس کی سرپرستی میں ہو رہی ہیں، اور اگر بڑی حکومتیں امداد کرنا چھوڑ دیں تو یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ پھر سسکاٹون ہم گئے تھے، وہاں بھی کچھ پریس کانفرنس ہوئی، جماعتی پروگرام ہی تھے، غیروں کے ساتھ پروگرام تو نہیں تھا، لیکن پریس کے ذریعے سے ہی تقریباً مختلف ریڈیو اور پریس کے ذریعے سے مجموعی طور پر
1.78 ملین لوگوں تک پیغام وہاں بھی پہنچا۔ پھر مسجد محمود رجائنہ کا افتتاح تھا، وہاں بھی اس کے ایک جمعے کے بعد شام کو ایک ہوٹل میں ریسیپشن تھی مسجد کے حوالے سے ہی، اس میں 200 مہمان شامل ہوئے۔ اس میں سسکچوان صوبے کے وزیر اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ، ریجائنا سٹی کے میئر، منسٹر برائے پبلک سیفٹی، اپوزیشن کے ڈپٹی ہاؤس لیڈر، قریبی شہروں کے موجود اور سابق میئرز، یونیورسٹی آف سسکیچوان کے صدر اور نائب صدر، یونیورسٹی آف ریجائنا کے ریلیجس اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ، پروفیسر، پادری، پولیس چیف اور دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے مہمان تھے شامل ہوئے۔ مذاہب عالم کے ایک پروفیسر صاحب کہتے ہیں رجائنا کی مسجد کے افتتاح کے موقع پر جو ایڈریس سننے کے بعد کہتے ہیں کہ نہایت پرمعرف اور دلکش خطاب تھا، ان تمام خطابات میں سے نمایاں تھا جو میں نے مذاہب عالم کے پروفیسر کے طور پر سنے ہیں۔ امام جماعت کی جو بات مجھے بہت اچھی لگی وہ آپ کا واضح اور قابل عمل پیغام تھا کہ اگر دنیا میں سب امن چاہتے ہیں تو یہ ان غریبوں کو نظر انداز کر کے نہیں حاصل ہو سکتا جو تکالیف میں مبتلا ہیں۔ میرے خیال میں یہ پیغام بہت ہی واضح تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں موجودہ حالات کے پیش نظر جبکہ دنیا کے مسائل کے اسلامی حل پر لوگ کچھ غلط فہمیوں میں الجھے ہوئے ہیں، اس پیغام کو ان کا پیغام بہت ضروری ہے۔ یعنی جو میں نے کہا، کہتے ہیں کہ انہوں نے ان خدشات کو دور کرنے کا ذمہ لیا اور ان کا پیغام ہمارے اس ملٹی کلچرل اور ملٹی ریلیجس سوسائٹی میں بہت باہمی تعاون، اتفاق اور احترام کو ترویج دینے کے لیے بہت اہم تھا۔ پھر لیجسلیٹو اسمبلی سسکاٹون کے ممبر ہیں پال میری مین، کہتے ہیں کہ سیاسی اور دنیاوی فنکشنز مختلف ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ زور لگا کر اپنے خیالات کو ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امام جماعت احمدیہ میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ مجھے لگا کہ وہ بہت ہی محبت سے اپنی طرف بلا رہے ہیں اور سب سے محبت کرنے کے لیے تیار اور مستعد ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مذہب اور روحانیت اصل میں اسی بات کا نام ہے، یعنی اپنے ہمسایوں سے محبت کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا۔ ہمسایوں کے سلوک کا جو اسلامی تعلیم ہے، اس کا بھی میں نے وہاں ذکر کیا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے ان کا۔ پھر کہتے ہیں کہ نہایت ضروری ہے کہ ایک ایسی جماعت مسجد بنائے جو اسلام کی حقیقی تعلیم کو پھیلانے والی ہو، کیونکہ سسکیچوان کے تمام لوگ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں اور سب کو ایک دوسرے سے احترام اور رواداری کا سلوک اختیار کرنا چاہیے۔ پھر سسکیچوان کے لیڈر آف اپوزیشن ٹرینٹ ویدرسپون کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت اجتماع تھا آج کا۔ امام جماعت احمدیہ کا پیغام طاقتور اور ضروری پیغام تھا جس نے ہمارے مذاہب میں قدر مشترک باتوں کی نشاندہی کی، ہمیں بتایا کہ کینیڈا کے احمدی انسانیت کو ترجیح دینے کے عقیدے کو فوقیت دیتے ہیں۔ امام جماعت احمدیہ کا پیغام کہ ہم دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ہم سب کے لیے اہم ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں باہمی رواداری اور امن قائم ہو، یہ پیغام تھا۔ امام جماعت نے ان اقدار کی نشاندہی کی جس پر ہم سب کو چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اقدار نہ صرف ہمارے شہر ریجائنا یا ہمارے صوبے سسکیچوان کا مضبوط کرنے کے لیے بلکہ ہمارے ملک اور ہماری دنیا کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔
پھر رجائنا میں جو میڈیا کوریج ہوئی ریسیپشن کے بعد، مسجد کے افتتاح کے بعد، وہ مختلف ٹی وی اور نیوز اخباروں کے ساتھ پریس کانفرنس بھی ہوئی اور انفرادی انٹرویو بھی ہوئے، اور ٹی وی، ریڈیو، اخبارات، تقریباً 6-7 پریس کے مختلف میڈیا کے لوگ تھے، اخباروں اور ٹی وی کے۔ اس طرح اس مسجد کے افتتاح کی وجہ سے رجائنا کے اور پریس کانفرنس کے نتیجے میں جو خبریں آئیں وہ تقریباً 1.97 ملین لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا اسلام کا۔ اسی طرح لائٹ منسٹر مسجد بیت الامان کا افتتاح ہوا وہاں رجائنا کے بعد۔ وہ چھوٹی سی جگہ ہے اور زیادہ تر تیل کا کاروبار کرنے والے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ 49 غیر جماعت مہمانوں نے شرکت کی وہاں کی ریسیپشن میں، جس میں سسکاچوان کی اسمبلی، لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر اور سابق ممبران پارلیمنٹ، نئے منتخب شدہ میئر، قریبی علاقوں کے میئرز، ڈپٹی میئرز، کونسلرز، پروفیسرز، ٹیچرز، صحافی اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ سابق منسٹر برائے امیگریشن اینڈ ڈیفنس جیسن کینی، جن کے ہمارے پرانے تعلقات ہیں جماعت سے اور مجھ سے بھی ذاتی طور پہ ان کا کافی تعلق ہے، وہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ایک چھوٹی جماعت ہے لیکن بہت بڑھ چڑھ کر کام کرتی ہے اور اسلام کا روشن چہرہ دکھانے دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اور انتہا پسندی کے بارے میں غلط تصورات ہیں کہ اسلام انتہا پسندی کی اجازت دیتا ہے، ایسی صورتحال میں جماعت احمدیہ ایک اکسیر کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ وہ اسلام ہے جو کینیڈا کی تہذیب کے عین مطابق ہے اور امن کا ضامن ہے۔ اور کہتے ہیں میرے خیال میں مسجد کا افتتاح اور امام جماعت احمدیہ کا دورہ اس پورے علاقے کے لیے علم میں اضافے کا باعث ہوگا اور لوگوں کے سامنے اسلام کی خوبصورت چہرہ پیش کیا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ آج کے خطاب میں امام جماعت احمدیہ نے ان تمام منفی تصورات کا جواب دیا جو لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسجد کے بارے میں آ سکتے ہیں۔ مسجد کا افتتاح ایک نہایت مثبت قدم ہے اور ہماری مذہبی آزادی کی اقدار کے عین مطابق ہے۔ یہ میں نے بتایا کہ ان کا تعلق ہے لاہور کی جو دارالذکر اور ماڈل ٹاؤن کی اشاعتیں ہوئی تھیں، سب سے پہلے یہ تھے، منسٹر تھے اس وقت یہ، اور ان کا مجھے تعزیت کا فون آیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم شہداء کی فیملیوں کو کینیڈا میں آباد کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس لحاظ سے انہوں نے وعدہ بھی پورا کر دیا۔ اللہ کے فضل سے تمام شہداء کی تقریباً فیملیاں وہاں جا چکی ہیں۔ تقریب میں شامل ایک مہمان جان گورملے، جو ریڈیو پر ایک پروگرام کے میزبان بھی ہیں، کہتے ہیں کہ مسجد کے کردار کے حوالے سے بہت سے عام نکات پیش کیے ہیں۔ پھر میرے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مسجد صرف عبادت ہی کے لیے نہیں بلکہ کمیونٹی کے جمع ہونے کی بھی جگہ ہے، اور جماعت احمدیہ اس حوالے سے بہت کام کر رہی ہے۔ جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو جماعت احمدیہ ہی سب سے پہلے آپس کے تعلقات بڑھانے اور مختلف مذاہب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغام بھی دیا ہمیں کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جماعت احمدیہ کے لوگ پوری طرح معاشرے کا حصہ ہیں اور جہاں کہیں بھی آباد ہیں وہاں بھرپور طور پر لوگوں میں گھل مل گئے ہیں۔ جہاں بھی جماعت کے لوگ ہیں وہ وہاں کی کمیونٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش لگے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیلگری، یا وہاں جماعت بھی بڑی ہے، بڑا شہر ہے، مسجد بھی ہماری بہت بڑی اور خوبصورت ہے۔ وہاں 11 نومبر کو جمعے کے بعد
پیس سمپوزیم تھا. اس میں تقریباً 644 مہمانوں نے شرکت کی، اور ان مہمانوں میں کینیڈا کے سابق وزیر اعظم جو ابھی چند مہینے پہلے ہٹے ہیں وزارت عظمیٰ سے، نئے وزیر اعظم آئے ہیں، یہ بھی شامل ہوئے. البرٹا کے منسٹر برائے ہیومن سروسز شامل ہوئے. کیلگری کے سابق اور موجودہ میئر شامل ہوئے. سابق وزیر جیسن کینی جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے وہ بھی وہاں آئے. یونیورسٹی آف کیلگری کے ڈین اور وائس چانسلر بھی آئے. بعض قریبی علاقوں کے میئرز اور ڈپٹی میئرز بھی آئے. ریڈ ڈیئر کالج کے پریزیڈنٹ، لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبران اور مختلف شعبوں کے سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہوئے، اور 600 سے اوپر کی حاضری تھی. اچھی گیدرنگ تھی پڑھے لکھے لوگوں کی. کینیڈا کے سابق وزیر اعظم اسٹیفن ہارپر نے یہاں اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے امام جماعت احمدیہ کو متعدد مقامات پر خطاب کرتے ہوئے سنا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اسلام کا پرامن پیغام دنیا تک پہنچایا ہے. اور پھر اپنا تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خطاب کے بعد کہ آج شام بھی یہی کیا. یہ ایک عظیم الشان پیغام ہے جو ان کی جماعت کے تمام ممبران کا عکس بھی ہے. پھر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں امام جماعت کے ریمارکس بہت ہی ضروری اور اہم ہیں، اور ہر ایک کو ان کو سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے دور میں انتہا پسند عناصر اسلام کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی اصل اسلام ہے. اور پھر کہتے ہیں اسلام کا مطلب ہی امن ہے. خلیفۃ المسیح نے یہ کہا کہ اسلام کا مطلب ہی امن ہے، اسلام کا مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق سے محبت ہے. پھر کہتے ہیں کہ امام جماعت نے تمام مسائل پر اور دنیا کے دیگر مسائل، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے موضوع پر نہایت پر حکمت و روشنی ڈالی. پھر یہ کہتے ہیں بہت ہی مشکل امر تھا، لیکن انہوں نے بڑی دانشمندی کے ساتھ اس پر بحث کی. میں ان لوگوں کو، تمام لوگوں کو اس بات کی تلقین کروں گا کہ اگر انہوں نے امام جماعت کا خطاب نہیں سنا تو وہ ضرور اسے سنا. اسی طرح ناہید نینشی صاحب جو میئر ہیں کیلگری کے، کہتے ہیں کہ بڑا اچھا خطاب تھا، بڑی جرأت کے ساتھ اسلام کی پرامن تعلیم کو پیش کیا، اور کہا کہ اسلام میں کسی بھی قسم کی شدت پسندی کی گنجائش نہیں. مسلمانوں کی نمائندگی میں ایسی بات سننا خوش آئند ہے. یہ آغا خانی ہیں میرے وہاں کے. پھر یونیورسٹی آف کیلگری کے ایک پروفیسر اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ یہ پیغام امن کا پیغام تھا جو بہت ضروری ہے. ہم بنیادی طور پر ڈچ ہیں، اور ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ ان نون از ان لوڈ، یعنی جس چیز کا علم ہی نہیں اس سے محبت کیسی ہو سکتی ہے. یہی حال اسلام کا ہے. جب اسلام کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو اچھا لگنے لگتا ہے. ہمیں آج امام جماعت کو سننے کا موقع ملا ہے. آج سے اسلام کو ہم بہتر سمجھیں گے اور اسلام سے پہلے سے زیادہ محبت کریں گے. پھر لیڈر آف البرٹا پارٹی اور کیلگری کی لیجسلیٹو اسمبلی، ایلبو کی لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر گرین کلارک نے کہا کہ بڑا متاثر کرنے والا پیغام تھا، بر وقت اور دنیا کے موجودہ حالات کے مطابق تھا. کیلگری اور کینیڈا کے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے. یہ بات ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانی چاہیے کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور حقیقت یہی ہے. پھر برائن لٹل شیف اپنے تاثر کا اظہار کرتے ہیں کہ امام جماعت نے امن کے قیام پر اپنے خطاب کو مرکوز رکھا. یہ بہت ہی اچھا انداز تھا. میں اسلام کے بارے میں بہت کم جانتا تھا، ڈرتا تھا اور میڈیا میں منفی کوریج کی وجہ سے مخمصے کا شکار تھا. میں سوچا کرتا تھا کہ کیا قرآن واقعی فساد کی تعلیم دیتا ہے؟
آج بالآخر مجھے اپنے سوالات کا جواب مل گیا ہے۔ امام جماعت نے قرآن کریم کے حوالے پیش کیے اور ثابت کیا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ پہلے میں جب بھی سفر کے دوران کسی مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والے فرد سے ملتا تو ڈرتا تھا کہ وہ دہشت گرد حملہ نہ کر دے، لیکن مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ اسلامی تعلیم سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ امام جماعت نے جو پیغام دیا ہے، ہمیں اس پیغام کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں بہت فساد پیدا ہو چکا ہے، اور امام جماعت احمدیہ نے سب کو بتایا کہ ہمیں نفرت کا مقابلہ ہمدردی اور پیار سے کرنا ہے۔ پھر کیلے صاحبہ ایک خاتون ہیں، کہتی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کس قدر اہم پروگرام میں شرکت کرنے جا رہی ہوں۔ کہتی میں تو صرف اپنے ایک دوست کو خوش کرنے آئی تھی جس نے مجھے دعوت دی تھی کہ ضرور شامل ہونا۔ بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے یہ بھی، لیکن میں بہت ہی خوش ہوں کہ میں آ گئی۔ میں نے کبھی ایسا پروگرام نہیں دیکھا جس میں ہر طرف مثبت سوچ، اور جماعت احمدیہ کے امام کا پیغام بہت ہی اعلیٰ ہے۔ مجھ جیسے کم علم کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو ہر قوم، نسل اور مذہب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ چنانچہ ہمیں ہرگز اسلام سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم مسلمانوں کو بہتر طور پر جاننے کی کوشش کریں۔ پھر کہتی ہیں کہ غیر مسلم اسکالرس کے جو حوالہ جات پیش کیے گئے، یہاں میں نے کچھ اورینٹلسٹ کے اسٹینلے پول وغیرہ کے حوالے پیش کیے تھے جو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھے کہ آپ نے کس طرح امن قائم کیا اور کس طرح برداشت و صبر تھی، اس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کہ غیر مسلم اسکالرس کے جو حوالے پیش کیے گئے وہ مجھے بہت اچھے لگے ہیں، کس طرح انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے اسلام کے پیغمبر کو امن پسند ثابت کیا ہے۔ احمدیوں کو بھی چاہیے کہ صرف واقفیت کی وجہ سے یہ ایک فنکشن پہ تو لے آئے، لیکن جن سے واقفیت ہے ان کو اسلام کی خصوصی تعلیم کے بارے میں بتانا چاہیے، اور اسی طرح پھر آہستہ آہستہ باتوں سے ہی تبلیغ کے راستے کھلتے ہیں۔ یہ نہیں کہ عام دنیاوی باتیں ہوتی رہیں اور اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو۔ اب یہ پرانی دوست تھی جس کو یہ خیال تو آیا کہ اپنے دوست کی خاطر فنکشن میں شامل ہوں، لیکن جو احمدی دوست تھی اس کو اسلام کے بارے میں کوئی بتایا نہیں ہوا تھا۔ اس بارے میں بھی ہمارے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو توجہ دینی چاہیے۔ کیلگری پولیس کے ایک آفیسر باب رشر نے کہتے ہیں کہ نہایت دلچسپ خطاب تھا۔ امام جماعت نے بتایا کہ اسلام کس طرح ملٹی کلچرلزم کو فروغ دیتا ہے۔ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے، اور امام جماعت تمام لوگوں کو یکجا کر رہے ہیں اور بین المذاہب ڈائلاگ کو فروغ دے رہے ہیں۔ امام جماعت کی باتیں میرے دل کو جا کر لگی ہیں، بالخصوص جب انہوں نے عالمی تعلقات کے حوالے سے بات کی اور بتایا کہ ان مسائل کا کیسے حل نکل سکتا ہے، اور انہوں نے قرآن کریم کے حوالے دے کر ثابت کیا کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور مسلمانوں کو ہر حال میں صلح کی طرف ہاتھ بڑھانے کی تعلیم دی گئی ہے، خواہ دوسرے فریق نیت خراب کیوں نہ ہو۔ ایک مہمان کہتی ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگا، انیلا لی یوان صاحبہ، کہ امام جماعت نے کینیڈا کے سابق وزیر اعظم کے سامنے مغربی دنیا کو بتایا کہ انہیں انصاف کرنا چاہیے اور دنیا کے مسائل میں اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے۔ امام جماعت نے بالکل درست کہا کہ دنیا کے مسائل کا ذمہ دار کسی ایک فریق کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ انڈیجنس کمیونٹی جو ہے کینیڈا کی، جو پرانے وہاں کے مقامی لوگ ہیں، اپنے اپنے قبیلوں میں رہتے ہیں، اکثر شہروں میں بھی آتے ہیں، لیکن بہرحال یہ فرسٹ نیشن کہلاتی ہے، مقامی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایک ان میں سے لی پروشیلڈ کہتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا کہ امام جماعت نے نہایت ایمانداری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام پر لگائے جانے والے اعتراض کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے کا مقابلہ کیا۔ مجھے یہ بھی بہت اچھا لگا کہ امام جماعت نے اسلامی صحیفے سے حوالہ جات دے کر ثابت کیا کہ ایسے اعتراضات غلط ہیں، یعنی قرآن شریف سے۔ پھر کہتے ہیں کہ
امام جماعت نے جس طرح مغربی ممالک کو کہا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں ہتھیار مہیا کر رہے ہیں، وہ بھی بالکل سچ ہے۔ امام جماعت نے اسلامی جنگوں کی حکمت بیان کرتے ہوئے ایک فقرہ کہا کہ ٹو اسٹاپ ہینڈ آف آپریشن۔ کہتے ہیں یہ فقرہ مجھے بہت پسند آیا، میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ یعنی اسلامی جنگیں اس لیے لڑی گئیں ٹو اسٹاپ ہینڈ آف آپریشن۔ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کے جس کو تبصرہ کیا ان کے آپ کے خلیفہ ظلم اور تشدد کا مطلب بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے محسوس کیا کہ خلیفہ کو ہماری تکلیف کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ان مختلف قبیلے ہیں ان کے بھی کہ 10 لیڈر وہاں آئے ہوئے تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور یہاں بھی تبلیغ کے پروگرام بھی بنائیں گے انشاءاللہ، راستے بھی کھلیں گے۔ کیلگری میں مختلف نیوز چینل، ٹی وی، ریڈیو، میڈیا کے ذریعے سے جو کوریج ہوئی ہے وہ 8-10 چینل اور اخباروں نے خبریں دیں، اور بڑے بڑے اخبار بھی تھے نیشنل لیول کے بھی۔ اس طرح مجموعی طور پر کیلگری کی جو انٹرویو اور پریس کانفرنس وغیرہ ہوئی ہیں اس کے ذریعے سے 5 ملین لوگوں تک پیغام پہنچا۔ کینیڈا کے دورے کے دوران جو مجموعی طور پر میڈیا کوریج ہوئی ہے اس میں 32 ٹی وی چینلز نے 5 زبانوں میں خبریں نشر کیں، جن کے ذریعے 40 ملین افراد تک پیغام پہنچا۔ ریڈیو مجموعی طور پر 6 زبانوں میں مختلف ریڈیو اسٹیشنز پر 30 خبریں نشر ہوئیں، اور ان کے ذریعے سے 8 لاکھ لوگوں تک پیغام پہنچا۔ اخبارات مجموعی طور پر 227 اخبارات میں 12 مختلف زبانوں میں خبریں اور انٹرویو شائع ہوئے، جن کے ذریعے سے 4.8 ملین افراد تک پیغام پہنچا۔ سوشل میڈیا جو دوسرا میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا وغیرہ کے ذریعے 14.6 ملین افراد تک پیغام پہنچا۔ اس طرح مجموعی طور پر وہاں لوگوں کا اندازہ ہے کہ تمام ذرائع اگر ملا لیے جائیں تو 60 ملین سے زائد افراد تک پیغام پہنچا الحمدللہ۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس فضل کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے اور اسے سنبھالنا بھی چاہیے، اور خاص طور پر کینیڈا کے احمدیوں کو اس طرح توجہ دینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل مزید بڑھیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہر کام میں احمدیت اور حقیقی اسلام کو پیغام پہنچانے کی نیت ہونی چاہیے، توحید کو دنیا میں قائم کرنے کی نیت ہونی چاہیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو دنیا میں لہرانے کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب میں پیس ولیج والے اور بورڈ آف پیس کے رہنے والے جو احمدی ہیں، زیادہ تر اکثریت وہاں کی آبادیاں احمدی ہیں، تقریباً 99% شہزادہ ہی ہوں۔ ان احمدیوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ اپنا احمدی ماحول وہاں پیدا کریں اور قائم کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ صحیح اسلام کا نمونہ آپ قائم کرنے والے ہوں، اور خلافت کے ساتھ جس طرح محبت اور اخلاص کا اظہار وہاں کرتے رہے میری موجودگی میں، بعد میں بھی اس میں اضافہ کرنے والے ہوں، اور بڑھتے چلے جائیں، اور اپنے اصل مقصد کو نہ بھولیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے، اور اس کی عبادت میں ہمیں کبھی سست نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، آپ کو بھی، مجھے بھی، سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر